الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک نیا عنوان ہے اور آپ حضرات یہ سوچیں گے کہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مومن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یعنی ہر عمل زندگی کا جو بھی ہو وہ اس طرح گزارے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ پہلے سنت کے مطابق ہو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ آج کا عنوان بڑا اہم ہے اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے اور بے برکتی جو ہمارے رزق میں ہو رہی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو ذہنی ایک تھکاوٹ ہے، بے چینی ہے، قلبی بے قراری ہے، یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور اسی چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم مختلف مسائل، مختلف پریشانیوں کو شکار ہو جاتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہو۔ اگر ایسا ہے تو پہلے اپنا محاسبہ کر کے اس چیز کو دور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں کہ دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے۔ ہم واویلا کرتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں اور اپنا محاسبہ نہیں کرتے اور مسلسل غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ادھر حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، میں یہ چیز کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، ہوتے ہوتے نماز کا وقت ضائع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اچھا فجر نکلی تو ظہر میں پڑھ لیں گے، ظہر تو عصر میں، عصر تو مغرب میں، ہوتے ہوتے عشاء ہوئی اور اس کے بعد 5 نمازیں غائب ہو گئیں۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی کان میں حی علی الفلاح کی آواز آئے آپ فوراً مسجد کا رخ کریں، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم گھر میں وقت پر نماز ادا کر لیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا، اور نماز کی وجہ سے اگر کام چھوڑ دیا گیا تو یقیناً وہ کام مکمل بھی ہوگا اور کامیابی بھی اس میں ہمیں ملے گی۔ اب آئیے ذرا سا ہم غور کریں، کچھ کام تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کچھ احکامات، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر چیزیں۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جو اگر بندہ نہ کرے تو قیامت میں جواب دہ ہوگا، ان تمام چیزوں کا سوال ہوگا۔ اور کچھ احکامات وہ ہیں جو ہم پر فرض تو نہیں ہیں، نہ ان کے متعلق کوئی سوال ہوگا کہ یہ کیوں نہیں کیا، لیکن وہ احکامات ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اب وہ کام جو فرض ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں۔ لیکن وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے طور پر کریں، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، نوافل، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، ایثار، قربانی، صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب ایک مسلمان یہ کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ہر مسلمان یہ کر سکتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی فرض تھوڑی ہے ہمارے اوپر جو ہم کریں۔ حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں مقام حاصل کر لیں اور ان کا قرب حاصل کریں۔ ہم نے سب کے لیے وقت رکھا ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، شاپنگ کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے لیے وقت ہے، خرید و فروخت کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ذرا سا غور کریں، کیا اس کے لیے بھی کوئی وقت ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو کتنی اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، جس نے ہمارے سانس لینے کے لیے ہوا کو پیدا کیا، جس نے چلنے کے لیے زمین کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو روشنی کے لیے، چمک کے لیے، ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی وقت رکھا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 5 وقت نماز جو ہے یہ وقت ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے وقت رکھا، تو یہ 5 وقت نماز ہے، ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ 5 وقت جو ہم جا رہے ہیں یہ اسی کے لیے تو ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک، واقعی یہ 5 وقت اللہ کے لیے ہیں، یہ 5 نمازیں اللہ کے لیے، لیکن یہ تو اس نے رکھی نا، آپ نے کیا رکھا؟ یہ تو فرض اس نے کی اور یہ فرض ہے، اور اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اگر نہیں کرے گا قیامت میں باز پرس ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا وقت رکھا؟ ہم نے تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا۔ تو جب ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے تو اس کے لیے بھی وقت رکھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے ہم آپ کو ایک ایسی مثال دیں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آفیشل ٹائم اور ایک ہوتا ہے اوور ٹائم۔ آفیشل ٹائم سب برابر ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر ایک کارخانے میں 400-500 مزدور کام کر رہے ہیں، 8 بجے سے شام کو 5 بجے تک ان کا ٹائم ہے، یہ آفیشل ٹائم، اس میں سب برابر ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، اور سب کو ایک جیسی تنخواہ مل رہی۔ لیکن ایک ہے اوور ٹائم، یعنی 5 بجے تک تو اس نے کام کیا، پھر 2 گھنٹے مزید کام کیا 8 بجے تک، اور اوور ٹائم کا علیحدہ سے ملتا ہے، اوور ٹائم کا معاوضہ علیحدہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ دعا کریں کہ اوور ٹائم لگ جائے، ہم فلاں کارخانے میں ہیں، فلاں کمپنی میں ہیں، بیوی بچوں کا ساتھ ہے، اوور ٹائم لگے گا تو تنخواہ کے علاوہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اس میں گزارا ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آفیشل ٹائم ہے اس کے جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے وہ ملے گی، لیکن جو اوور ٹائم ہے اس کا علیحدہ سے ملتا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح اس دنیا میں آفیشل ٹائم میں سب برابر ہیں اور اوور ٹائم میں جس نے زیادہ محنت کی، جس نے زیادہ وقت لگایا، اس کو علیحدہ سے معاوضہ ملتا ہے، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب میں سارے مسلمان برابر ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اوور ٹائم، اب آپ کہیں گے اس میں اوور ٹائم کیا ہے؟ تلاوت قرآن اوور ٹائم، ذکر اذکار اوور ٹائم، نوافل اوور ٹائم، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اوور ٹائم، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کپڑے پہنانا، کوئی کسی کے پاس کپڑے نہیں آپ نے اس کو کپڑے پہنا دیے، کسی کے پاس کھانا نہیں آپ نے غریب کو کھانا کھلا دیا، یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ اوور ٹائم، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اس میں خلوص ہوتا ہے، وہ بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جب رب راضی ہو جائیں تو پوری کائنات راضی ہو جائے۔ اب ذرا سا غور کریں کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ تو وہ معمولات ہیں جو
عبادات کے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا عبادات سے ان کا تعلق ہے، مثلا نماز سے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل، ذکر، اذکار، یہ سارے کچھ معاملات وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی ایک بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنی رضا کی سند اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ اچھا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے رزق میں رحمتیں، برکتیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک درجن میں 12 عدد ہوتے ہیں نا، مثلا آپ نے کہا 1 درجن کیلے تو 12 کیلے، کنو تو 12، اسی طرح جو بھی چیز آپ نے 1 درجن اگر آپ کہیں گے تو اس کا مقصد ہوگا 12 کا عدد، یعنی وہ چیز 12 ہیں۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں 1 درجن میں 13، اب آپ کہیں گے 13 کیسے؟ دیکھیے، کچھ کام ایسے ہیں جو بندہ جب کرتا ہے نا تو اس کے اندر اگر یہ نیت کر لے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، مثال کے طور پر کوئی غریب، کوئی مسکین، یتیم، کوئی ایسا آدمی آیا جس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں، یا کچھ پیسے لے کر آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھے 1 درجن کیلے چاہیے۔ اچھا، اس نے دیکھا کہ واقعی یہ کہیں سے پیسے لے کر آیا ہے یا کسی نے اس کو دیے ہیں، تو اس نے 12 کے بجائے 13 دے دیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ایسا کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی سند اسے عطا فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دکان تھی جو بہت چلتی تھی، شربت کی دکان تھی، لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، اور اتنا رش ہوتا تھا کہ لوگ قطار میں کھڑے ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر شربت لیتے تھے، پھر جاتے تھے، اور فری میں نہیں تھا، حالانکہ پیسے لے کر، اور قطار ایسے لگی ہے کہ جیسے کہ لوگ فری میں لے رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ اس کی اتنی شہرت اور اتنی اس کی فروخت جو ہو رہی ہے شربت کی، اتنا بک رہا ہے، اتنی اس کی آمدنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ شربت کا گلاس دیتے تھے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس آدھا، یعنی جو گلاس کا آدھا ہو یا اس سے کم ہو، وہ ایک اپنی طرف سے دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کی دکان کی شہرت اور اس کی اتنی بکری جو ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ صرف ایک ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہے کہ جو بھی گاہک میرے پاس آئے گا، چاہے وہ 1 گلاس لے یا 2 گلاس لے، میں اپنی طرف سے یہ آدھا گلاس صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کو دوں گا، کوئی بھی ہوگا۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میرے کاروبار میں بڑی برکت اور بڑی رحمت اس میں شامل ہو گئی۔ تو جو بھی آ کر مجھے دیتا ہے، میں اپنی طرف سے آدھا گلاس اس کو ضرور دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر اپنے دل میں نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب مزدور ہے، اس نے بڑی محنت کی اور پسینوں سے شرابور ہو گیا، صبح سے شام تک محنت کرتا رہا، آپ کے گھر میں کام کرتا رہا۔ جب اجرت دینے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ واقعی یہ بڑا غریب ہے، نادار ہے، گھر میں اس کے فاقے ہو رہے ہیں اور اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے۔ تو جو اجرت طے ہوئی وہ تو آپ نے اس کو دی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ پیسے ایثار کرتے ہوئے اور اس کی مدد کے لیے آپ نے اس کو دے دیے، صرف اس لیے کہ میں دوں کہ اللہ کا یہ بندہ جو ہے کچھ آسودہ حال ہو جائے، کچھ اس کی مدد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ، کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی طرف سے اگر آپ دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نے اس کی اجرت کو روکا نہیں، جو اجرت طے ہوئی وہ آپ نے پوری پوری دے دی، اگر آپ نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم، یعنی ایکسٹرا دینا، الگ سے اپنی طرف سے آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ رب العالمین خوش ہو گیا اور روزی میں برکتیں عطا فرماتے۔ اسی طرح کسی غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور آپ نے اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کپڑے پہنوا دیے،
یہ بھی اس کی پسندیدگی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، آپ نے اس کو گھر دلوا دیا۔ کسی غریب کی تعلیم کا خرچہ آپ نے اٹھا لیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ تعلیم سے اسی لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں، تو وہ تعلیم کیا حاصل کریں۔ بہت سے غریب ایسے معاشرے میں موجود ہیں، اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس لیے تعلیم نہیں دلوا سکے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں، تو ہم ان کو تعلیم کہاں سے دلوائیں، خرچہ کیسے کریں۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا، یا یہ کہا کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو ان دونوں کی تعلیم کا خرچہ میں دوں گا، آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں۔ ان کی کتابیں، ان کے یونیفارم، ان کے پڑھنے، ان کی فیس، ہر چیز جو ہے وہ خرچہ اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ ہم ایک خرچ کریں گے، وہ 70 گنا بڑھا کر پھر لوٹا دے گا۔ ان تمام چیزوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا توانگر بنایا ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم کسی غریب کو گھر دلوا سکتے ہیں، ہم کسی غریب کے کپڑے بنا سکتے ہیں، ہم کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو ضرور ضرور ایسا کریں کہ آپ ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کی مغفرت، بخشش کے لیے کافی ہو۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور جب وہ تعلیم حاصل کرے گا اور اس تعلیم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، خود اس کو فائدہ پہنچے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اچھا سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنے عزیز و رشتہ داروں جو آپ کے قریب ہیں۔ آپ کے بہن بھائیوں میں تو کوئی ایسا نہیں، عزیز و رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا نہیں، قریب کے کوئی رشتہ دار ایسے تو نہیں کہ جو کوئی بچہ تعلیم سے محروم ہو، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو، کسی کے پاس عید منانے کے لیے کچھ نہ ہو، کسی کے پاس رمضان المبارک گزارنے کے لیے، سحری اور افطار کے لیے کچھ نہ ہو۔ پہلے اپنے قرب و جوار میں نظر ڈالیں، اپنے پڑوس میں نظر ڈالیں۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے حق ان کا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں۔ اور اگر الحمدللہ اللہ نے سب کو توانگر رکھا ہے، سب آرام سے اسٹیبلش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر اپنے دوستوں میں دیکھیں، پھر معاشرے میں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں۔ اس طرح اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح مدد کرے گا تو آپ دیکھیں گے پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، اور ہر شخص جو ہے وہ آسودہ حال ہو جائے گا۔ آپ غور کریں کہ ہجرت کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے تو وہ مہاجر جو اپنا سب کچھ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے تھے، بالکل غریب نادار، یعنی وہاں کے امیر سے یہاں کے فقیر، چونکہ مکہ کے کافروں نے ایک پھوٹی کوڑی بھی جسے کہتے ہیں آپ، وہ بھی ان کو ساتھ نہیں لے آنے، سامان ان کا چھین لیا، ان سے رقم چھین لی، یہ دولت تم نے یہاں کمائی ہے، یہاں مدینہ شریف نہیں لے جانے دیں گے، یہ مال یہاں کا ہے، یہ وہاں نہیں لے جانے دیں گے۔ اور قربان جاؤ ان صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ صرف تن کے کپڑوں سے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ٹھیک ہے یہ مال چھوڑ دو، یہ تم لینا چاہتے ہو لے لو، دولت چھوڑ دی، صرف ایمان کی دولت اپنے سینے میں لے کر روانہ ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب آقا دو جہاں، فخر کون و مکان، باعث تخلیق انس و جاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے، اور آپ نے دیکھا واقعی یہ مہاجر تو وہاں جو ان کے پاس مکان، دولت، مال، یہ سب چھوڑ کر آ گئے، اور یہاں پر کیسے گزارا ہو؟ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی سرکار نے بنا دیا۔ ایک مہاجر کو بلایا، ایک انصار کو، انصار وہ جو پہلے سے مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے،
اسٹیبلش تھے، ان کے مکانات تھے، ان کے باغات تھے کھجوروں کے، کوئی کھجوروں کا کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، اور انہوں نے بھی بھائی بننے کا ایسا حق ادا کیا کہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر اس کی مدد کی۔ اگر کسی کے 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے 2 مکان تھے تو ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس دولت زیادہ تھی تو آدھی دولت اس کو دے دی۔ ایسی مدد کی کہ چند دنوں میں وہ مہاجر جو بالکل لٹ کر غریب ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تھے، پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی کاروبار شروع کر دیا، اور چند دنوں میں ان کے بھی مکانات تھے، ان کے بھی باغات تھے۔ یہ کیا ہے؟ آپس میں محبت، خلوص، رشتہ مواخات، اخوت، جس کا درس نبی پاک علیہ السلام نے دیا۔ تو اگر آج بھی مسلمان اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، پہلے اپنے اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو دیکھیں، اس کے بعد دوستوں کو، اس کے بعد اہل محلہ کو، پڑوسیوں کو، ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اولین فرصت میں آپ اس کی مدد کریں۔ اگر اس کے بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ اٹھائیے، اگر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ آپ پہنائیں، جو کچھ آپ جس طرح مدد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غم زدہ ہے اس کی آپ دلجوئی کر سکتے ہیں، آپ نے اس کی دلجوئی کی، اس کو تسلی دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی ہے، اور اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ کسی کو پریشانی میں دیکھا، بے چینی میں دیکھا، بے قراری میں دیکھا، آپ نے اپنی گفتگو سے اس کی دلجوئی کی، آپ نے اپنی گفتگو سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، آپ نے اپنی گفتگو سے، حسن سلوک سے اس کے قلب کو خوش کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کا اجر بھی وہ دے گا۔ لیکن نظریہ کیا ہو کہ صرف اللہ کی رضا۔ اچھا، اب ہم جب معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہے۔ رمضان المبارک قریب آئے تو قیمتیں آسمان پر چڑھ جاتی۔ آپ پھل فروٹ آپ دیکھیں افطار میں استعمال ہوتے ہیں، جو یہ بیچ رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ مقدس بابرکت پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ کمانے کے بجائے کم کما لیں، اگر ہم قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان ایسا کرے کہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کو صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ان چیزوں کو کم کر دے کہ مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، جو غریب ہیں وہ بھی ان کو خرید سکیں، اگر اس طرح وہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا کرے گا، اور جتنی قیمت وہ کم کرے گا اس سے دگنا وہ عطا کر دے گا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، پھر اسے نکالا جاتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، اور عوام کا خون پسینے کا پیسہ جو وہ محنت سے کما رہے ہیں اس کو بے دریغ لوٹا جاتا ہے، غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا عمل ہمارے سامنے، مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہوئی، اچانک لوگوں نے دیکھا اونٹ آنے شروع ہوئے، غلے سے بھرے ہوئے اونٹ، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس کے ہیں، جتنے تاجر تھے وہ دوڑ گئے، جتنے بزنس مین تھے وہ دوڑ گئے۔ ظاہر ہے ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ اس اناج کی شارٹیج ہے مدینے میں، تو اس کو ہم پہلے سے جا کر خرید لیں، یعنی یہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی خرید لیں تاکہ پھر اس کی قیمت زیادہ کر کے ہم بیچیں۔ جتنے بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے، سب دوڑ گئے کہ ہم پہلے سے خرید لیں اور اس کے بعد اس کی قیمت زیادہ کر کے بیچیں، جیسا کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی تاجروں کے لیے سرکار نے فرمایا التجار هم الفجار، یہ تاجر جو ہیں یہ فاجر ہوتے ہیں، فاسق و فاجر۔ تو اس لیے جب یہ لوگ گئے اور معلومات کی کہ یہ کس کے اونٹ ہیں، اونٹوں پر غلہ لدا ہوا ہے، چلے آ رہے ہیں، کسی نے بتایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے فوراً جا کر ان سے رابطہ کیا، ہم اتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں، یہ سارا غلہ آپ ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ۔ کہا اچھا،
انہوں نے سوچا کہ ان کی تو زیادہ ڈیمانڈ ہے، تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دی. کہا نہیں، میرے پاس ایک ایسا ہے جو اس سے زیادہ مجھے دے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں اتنے پیسے، اور چلے یہ نہیں تو چلو اور بڑھا دے. 2 دفعہ انہوں نے قیمت بڑھا دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ مجھے دے گا. اب وہ حیران ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، کہا نہیں اس سے زیادہ تو کوئی دے نہیں سکتا. اب ظاہر ہے بازار کا جو ریٹ ہے جو چل رہا ہے وہ سب جانتے ہیں. کہا کہ ہم نے اتنی قیمت بڑھا دی، یہ اس سے زیادہ پھر مانگ رہے ہیں، ایسا کون ہے؟ کون سا ایسا ہے کہ جو اس سے زیادہ دے گا؟ فرمایا نہیں، ایک ہے جو تم سب سے زیادہ مجھے دے گا، اور وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، اسی کے رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ عام مسلمان جتنے بھی ہیں جو چاہے آ کر اس میں سے لے لے. وہ جتنا بھی غلہ تھا سب صدقات و خیرات میں آپ نے سب لوٹا دیا، ایک پیسہ اس سے وصول نہیں کیا. ان کی سخاوت یہ تھی، اور اسی سخاوت کی بدولت اللہ نے اتنی برکت ان کے رزق میں عطا فرمائی تھی کہ مدینے کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے ایک ایک چیز میں احتیاط کرتے تھے، اور لوگوں پہ خرچ کرنے میں کوئی احتیاط نہیں تھی. جو بھی غریب، مسکین، بیوائیں جو بھی آتی تھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا دیا کرتے. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا دیں گے اللہ رب العالمین اسے 70 گنا کر کے پھر لوٹا دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی سے اپنے آپ کو بچائیں. رمضان المبارک میں جو قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو روکیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان قیمتوں کو کم کر کے بیچ دیں تاکہ غریب لوگ بھی ان کو حاصل کر سکیں. اگر ایسا ہوگا اور یہ کام صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اس میں برکتیں شامل ہوتی ہیں، اور جو خالص اسی کی پسند کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس میں اپنی رحمتیں، برکتیں، اور اس شخص کے رزق میں رحمتیں، برکتیں شامل کر دیں. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ خسارہ کا سودا کیا، لیکن حقیقت میں یہ بڑے منافع کا سودا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے کہ اس کے بندوں کی خوش اسلوبی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو جو کام اللہ کے بندوں کی آسانی کے لیے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور خوش ہوگا اور اپنی رحمتیں، برکتیں رزق میں شامل کرے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے کام ہم اور لوگوں کے لیے کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کریں. جس کی جتنی حیثیت ہے اتنے صدقات و خیرات صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں ان کی مدد کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کی دل جوئی کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا غم بانٹ لیں، اس کے غم کو دور کر دیں، اس کے دل کو خوش کر دیں. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.